باب نمبر 9، باب قصة خزاعة. خزاعہ کے قصے کا بیان۔ حدیث نمبر 3520۔ حدثني إسحاق بن إبراهيم حدثنا يحيى بن آدم أخبرنا إسرائيل عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف أبو خزاعة. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر بن لحی بن قمعہ بن خندف یعنی بنو خزاعہ کا باپ تھا۔ حدیث نمبر 3521۔ حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: البحيرة التي يمنع درها للطواغيت ولا يحلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السوائب. زہری سے روایت ہے کہ میں نے سعید بن مسیب سے سنا، بحیرہ وہ جانور ہے جس کا دودھ بتوں کے لیے روک دیا جاتا ہے، لوگوں میں سے اسے کوئی نہیں دھوتا تھا۔ سائبہ وہ جانور ہے جسے وہ اپنے بتوں کے لیے آزاد چھوڑ دیتے تھے، اس پر کوئی چیز لادی نہیں جاتی تھی۔ سعید نے کہا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عمر بن عامر بن لحی خزاعی کو دیکھا کہ وہ آگ میں اپنی انتڑیاں کھینچتا جا رہا تھا، اور وہ پہلا شخص تھا جس نے یعنی بتوں کے نام پر جانور آزاد چھوڑے۔ فوائد نمبر 1، خزاعہ قبیلے کے نسب کے متعلق اختلاف ہے کہ وہ بنو مضر سے ہیں یا یمنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاعہ کا باپ عمر بن لحی بن قمعہ بن خندف کو قرار دیا۔ حافظ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس سے ان لوگوں کے قول کی تائید ہوتی ہے جو خزاعہ کو مضر کی اولاد بتاتے ہیں، کیونکہ خندف الیاس بن مضر کی بیوی کا نام ہے۔ اس کا نام لیلہ بنت حلوان بن عمر بن الحاف ابن قزاعہ تھا۔ الخندفہ کا معنی الہر والا یعنی دوڑنا۔ اس کی اولاد کی نسبت باپ کی بجائے اس کی ماں کی طرف اس لیے ہوئی کہ اس کا خامد الیاس فوت ہوا تو اسے شدید صدمہ ہوا، جس سے وہ گھر اور بچے سب چھوڑ کر جدھر منہ آتا پھرنے لگی۔ اسی طرح وہ مر گئی۔ اس کے چھوٹے بچوں کو جو دیکھتا وہ کہتا یہ کون ہے؟ لوگ کہتے ہیں خندف کی اولاد ہیں، یعنی اس نے انہیں ضائع چھوڑ دیا ہے۔ خندف کی اولاد ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الیاس بن مضر کی اولاد ہے، اس سے خزاعہ کا بنو مضر سے ہونا ثابت ہوا۔ نمبر 2، فتح الباری میں ہے ابن اسحاق نے ذکر کیا کہ عمر بن لحی کے بتوں کی عبادت کا سبب یہ ہوا کہ وہ ملک شام میں گیا، وہاں عمالیق کی حکومت تھی جو بت پوجتے تھے۔ اس نے ان سے مانگ کر ایک بت لے لیا اور مکہ میں لا کر اسے کعبہ کے سامنے نصب کر دیا۔ یہ حبل تھا، اور اس سے پہلے بنو جرہم کے زمانے میں آصاف نامی ایک آدمی نے نائلہ نامی ایک عورت سے کعبہ میں بدکاری کی تھی۔ اللہ نے دونوں کو پتھر کی صورت میں مسخ کر دیا۔ عمر بن لحی نے دونوں کو لے کر کعبہ کے گرد نصب کر دیا، اور جو کعبہ کا طواف کرتا وہ دونوں کو ہاتھ لگاتا، اصحاب سے شروع کرتا اور نائلہ پر ختم کرتا۔ حافظ رحمہ اللہ نے اس کے سند کے متعلق کچھ نہیں بتایا، واللہ اعلم۔ نمبر 3، یہاں ایک سوال ہے کہ پہلی حدیث میں خزاعہ کے باپ کا نام عامر بن لحی ہے اور دوسری حدیث میں عمر بن عامر خزاعی ہے، دونوں میں سے صحیح کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دونوں ہی صحیح ہیں، کیونکہ دونوں کی سند صحیح ہے، لیکن عامر اس کا نام اور لحی لقب ہے، یا ان میں سے ایک اس کے باپ کا نام ہے اور ایک اس کے اجداد میں سے کسی دادا کا نام ہے، یعنی جیسے احمد ابن حنبل میں حنبل امام احمد کے دادا کا نام ہے۔ علامہ الصبیح بحیرہ اور صائبہ وغیرہ کی شرح سورہ مائدہ کی تفسیر حدیث نمبر 4623 میں آئے گی انشاءاللہ العزیز۔